بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کہانی ہے علی کی، جو ایک عام سا نوجوان تھا۔ شہر کے ایک پرانے علاقے میں کرائے پر ایک چھوٹا سا کمرہ لے کر رہتا تھا۔ کمرہ سستا تھا، لیکن ایک بات عجیب تھی، وہ پرانا لکڑی کا دروازہ جو کمرے کے اندر ایک دیوار میں لگا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کسی کمرے میں نہیں کھلتا تھا، نہ باہر جاتا تھا، بس بند ہی رہتا تھا۔ ہمیشہ علی نے مالک مکان سے پوچھا، یہ دروازہ کس طرف جاتا ہے؟ مالک نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، پرانے وقتوں کی چیز ہے، کسی کام کا نہیں، مت کھولنا، ویسے بھی بند ہے۔ علی نے بات نظر انداز کر دی۔ ایک رات تقریباً 3 بجے کے قریب علی کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں عجیب سی ٹھنڈک تھی اور اسے لگا جیسے کوئی دروازے کے پیچھے چل رہا ہو۔ وہ اٹھا، کان لگا کر سنا، ہلکی ہلکی سرگوشیاں تھیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اگلی رات پھر وہی آوازیں آئیں، اور اس بار دروازہ ہلکا سا کھلنے کی آواز بھی آئی، حالانکہ باہر سے کوئی تالا نہیں تھا۔ علی نے خوفزدہ ہو کر قرآنی آیات پڑھیں اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ 5ویں رات کچھ اور ہی ہوا۔ دروازہ آدھا کھل چکا تھا، اندر اندھیرا تھا، جیسے کوئی گہری کھائی ہو۔ علی کے قدم خود بخود آگے بڑھے، جیسے کسی نے پکڑ کر بلایا ہو۔ دل کہہ رہا تھا مت جا، دماغ چیخ رہا تھا دیکھ لے کیا ہے۔ اس نے موبائل کی فلیش آن کی اور دروازے کے اندر جھانکا۔ وہاں ایک تنگ راہداری تھی، جس کے آخر میں روشنی جھلک رہی تھی۔ علی اندر چلا گیا۔ قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ راہداری کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا، اور اس پر ایک پرچی لگی تھی، جو جاننا چاہو یاد رکھو، سچ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ علی نے دروازہ کھولا اور جو اس نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنے ہی بچپن کے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے ماں باپ، جو کئی سال پہلے ایک حادثے میں فوت ہو چکے تھے، زندہ حالت میں نظر آ رہے تھے۔ علی نے رونا شروع کر دیا۔ جب علی نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، وہ تیزی سے ان کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا، دونوں کے چہرے بدلنے لگے۔ وہ چہرے اصل میں کسی اور کے تھے، بے جان، زرد، خالی آنکھوں والے چہرے۔ وہ انسان نہیں تھے، وہ روحیں تھیں۔ اچانک کمرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ علی کی آواز بند ہو گئی، سانس رکنے لگا۔ ان چہروں نے کہا، ہم وہ ہیں جو یہ دروازہ پہلے کھول چکے، تم اب ہم میں شامل ہو چکے ہو، تم اب کبھی باہر نہیں جا سکتے۔ پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ 2 دن بعد علاقے میں پانی کی پائپ لائن میں خرابی ہوئی۔ جب مزدوری کھدائی کر رہے تھے، ایک چھوٹا سا زنگ آلود دروازہ زمین سے برآمد ہوا، جس پر لکھا تھا، یہ دروازہ صرف تلاش کرنے والوں کے لیے ہے۔ اندر ایک تنگ سرنگ تھی۔ جب پولیس وہاں پہنچی، انہوں نے دیکھا ایک پرانی بند کوٹھڑی، اور اس میں پڑی تھی ایک لاش، علی کی لاش۔ چہرہ خوف سے اکڑا ہوا، آنکھیں کھلی ہوئیں، اور ہاتھ میں ایک پرچی، سچ خوبصورت نہیں ہوتا۔ میں اب دروازے کے اس پار ہوں۔ پولیس کو نہ کوئی زخم ملا، نہ کوئی قاتل، نہ کوئی نشانی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا گیا،
موت کی وجہ شدید خوف۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی سب کو جاننا موت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور کچھ دروازے ہمیشہ بند ہی رہنے چاہیے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔